ابو علی سینا بڑے عالم فاضل شخص تھے۔ ان کا دور 370 ہجری سے 430 ہجری تک کا ہے۔ آپ ایک بار اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم شیخ ابو سعید ابو الخیر کے پاس گئے اور ان کے پاس کچھ دن گزارے۔ جب آپ کا وہاں سے رخصت ہونے کا وقت ہوا تو آپ نے وہاں ان کی خدمت میں موجود ایک شخص سے کہا کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد شیخ صاحب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو بھی وہ کہیں یہ میرا ایڈریس ہے اور آپ اس پر مجھے لکھ کے خط بھیج دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور کافی دن تک وہ شخص انتظار کرتا رہا کہ شیخ صاحب کوئی بات کریں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ ایک دن وہ شخص نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ ابو علی سینا آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کس طرح کے انسان ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ابو علی سینا بڑے حکیم ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، لیکن وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتے۔ اس نے ویسے ہی جو شیخ صاحب نے کہا وہ لکھا اور خط ان کو بھیج دیا۔ تو ابو علی سینا نے آگے سے اس خط کا جواب دیا، بڑا متعجب ہوا، بڑا حیران ہوا کہ یہ شیخ صاحب ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مکارم اخلاق پر اتنی کتابیں لکھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکارم اخلاق کو جانتا نہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا تو وہ شخص نے شیخ صاحب کو بتا دیا کہ ایسے میں نے ان کو خط لکھا اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی۔ تو وہ سن کر بڑا مسکرائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کب کی ہے کہ ابو علی سینا مکارم اخلاق نہیں جانتے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتے۔ ایک چیز ہوتی ہے جاننا اور ایک چیز ہوتی ہے رکھنا۔ اب جاننے کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ، آپ کے حافظہ کی سطح پر ہے، لیکن رکھنے کا تعلق آپ کے پورے جسم کے ساتھ ہے۔ تو جاننے والا آدمی صرف جانتا ہے، لیکن ہونے والا شخص جو ہے وہ خود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جس جاننے کے ساتھ ہونا نہ ہو، حقیقت کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔